انسان کو اللہ پیسے بھی دیتے جائیں، انسان کی جاب میں بھی ترقیاں ہوتی جائیں، اس کا بزنس ہے تو وہ بھی فلرش کرتا جائے، ہر لحاظ سے خوشحالی اور خوشیاں اس کو گھیرے ہوئے ہوں۔ جب اس طرح کی زندگی انسان کی چل رہی ہوتی ہے تو دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ایسا انسان جب گھر کے بعد ایک گھر بناتا ہے تو اس کے اوپر بڑا سا لکھوا دیتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب میں اللہ کی اتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں تو اللہ مجھے کیوں نوازتے جا رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں ایک بندہ ہے، وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے اور وہ چیٹنگ کر رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جو انویجیلیٹر ہے وہ اس کو پکڑ نہیں پا رہا، تو یہ تھوڑی سی چیٹنگ کرتا ہے، پھر اور کرتا ہے اور ایک پوائنٹ آتا ہے کہ یہ پیپر کے لیے تیاری کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے جب ایگزامینیشن ہال میں جاؤں گا تو میں کسی طرح سے بھی چیٹنگ کر لوں گا، سارے کا سارا چھاپا مار دوں گا، انویجیلیٹر کو پتہ ہی نہیں چلتا، میں اس کو دھوکہ دے دیتا ہوں۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ نتیجے کا دن ہوتا ہے، اس دن اس کو پتہ چلنا ہوتا ہے کہ وہ جو سارے ایگزامز اس نے دیے تھے اس میں اس کے مارکس کتنے آئے ہیں، اور پھر آل آف اے سڈن اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تو ہر ایک میں ہی بالکل فیل ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس کانسیپٹ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں استدراج کہتے ہیں۔ استدراج آسان الفاظ میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ پیسے بھی دیتے جائیں، انسان کی جاب میں بھی ترقیاں ہوتی جائیں، اس کا بزنس ہے تو وہ بھی فلرش کرتا جائے، ہر لحاظ سے خوشحالی اور خوشیاں اس کو گھیرے ہوئے ہوں۔ جب اس طرح کی زندگی انسان کی چل رہی ہوتی ہے تو دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ایسا انسان جب گھر کے بعد ایک گھر بناتا ہے تو اس کے اوپر بڑا سا لکھوا دیتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب میں اللہ کی اتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں تو اللہ مجھے کیوں نوازتے جا رہے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ یہ بندہ، اس کو اتنے پیسے نہیں ملتے، یہ تھوڑی سی غلطی کرتا ہے تو یہ پکڑا جاتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں استدراج، اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم ان کو وہاں سے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم ان کو وہاں سے ڈھیل دیں گے، وہاں سے آگے لے کر جائیں گے جہاں پر وہ یا جس بات کا وہ علم بھی نہیں رکھتے۔ اب امیجن کریں ایک ڈاگ ہو اور اس کے گردن میں ایک کالر، ایک لیش ڈال دے اس کا اونر، اور وہ جو لیش ہے اس کی جو رسی ہے وہ بہت لمبی ہو۔ اب یہ جو ڈاگ ہے یہ باقی ڈاگس کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ان کی لیش چھوٹی سی ہے، وہ تھوڑا سا بھاگتے ہیں تو ان کی گردن کی جو رسی ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ والا ڈاگ جو ہے یہ بھاگنا شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو یہ رسی بڑی لمبی ہے بھائی، تو ہلکا ہلکا تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ فل سپیڈ پہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ وہ رسی ابھی بھی اس کی گردن کے ارد گرد ڈلی ہوئی ہے، اور یہ جو رسی ہے یہ انسان کے لیے موت کی رسی ہے۔ پھر جتنی سپیڈ میں یہ جانور بھاگتا ہے، جب اچانک سے اس کی رسی ٹائٹ ہوتی ہے تو جتنی اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اتنی زور کا اس کو جھٹکا ملتا ہے۔ ایز دے سے the higher you rise the greater the fall۔ تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ زندگی میں پیسوں کا ہونا، زندگی میں آسائشوں کا ہونا، زندگی میں طرح طرح کی خوشیوں کا ہونا یہ اس چیز کی ضامن نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہیں۔ اینڈ لائک وائز آن دا کانٹریری، آپ کی زندگی میں پیسوں کا نہ ہونا، آپ کی زندگی میں سو کالڈ ورلڈلی ہیپینس کا نہ ہونا اس چیز کی دلالت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔